أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم لوگ اس سے پہلے ہمارا جو چرچا تھا، ہمارا جو بیان تھا 5th کلاس کی کتاب میں، وہ کیا تھا؟ زکوٰۃ کے متعلق تھا نا. زکوٰۃ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہے نا. اس کے متعلق ہم لوگ چرچا کر رہے تھے. قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا، اس کے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا، ہے نا. زکوٰۃ کی وجوبیت کے بارے میں پڑھے، نصاب کا مالک مطلب کیا ہے وہ بھی پڑھے تھے ہم لوگ. اب پھر ہمارا جو ابھی کا جو بیان ہے وہ کیا ہے، زکوٰۃ کے چند مسائل. ابھی جو ہمارا چرچا ہے، ہمارا جو کوشچن ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ زکوٰۃ کے چند مسائل. یعنی زکوٰۃ سونے میں کتنا ہے، چاندی میں کتنا ہے نا. اور اسی طریقے سے پھر ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے کیا مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، کون کون ہیں وہ لوگ، اور کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کن کو دینا صحیح ہے، کن کو دینا صحیح نہیں ہے. اس کے متعلق ہم لوگ کیا کریں گے، پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا. تو دیکھیے زکوٰۃ کے چند مسائل. ہمارا جو بیان ہے زکوٰۃ کے چند مسائل. اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولے گرام، ہے نا، 52.5 تولے گرام اور چاندی یا 7.5 تولہ کتنا سونا ہے، یا اتنی مالیت کا نقد روپیہ ہے، یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت ہے نا. 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کے مقدار یا اس کے مطابق اگر اتنا اس کے پاس اتنے کا اگر وہ پیسے کا مالک ہوتا ہے تو اس پر 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا. زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے نا. ہم لوگ اس متعلق چرچا کیے تھے. پھر اس کے ساتھ ہے پورا مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ہے نا. پورے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا ہے. پھر سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے. سونے چاندی کی زیور، اس کے برتن، اس کے بٹن، چاہے کپڑے میں لگے ہوں یا الگ ہوں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، سونے چاندی کے برتن ہو یا بٹن ہو یا اس کے کپڑے ہو یا اس کے اور اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ابھی جو ہے وہ کیا ہے، مال تجارت وغیرہ میں مالیت کا اعتبار چاندی کے نصاب سے ہوگا. ٹھیک ہے، سونے کے اعتبار نہیں بلکہ چاندی کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ فقراء کے لیے اس سے فائدہ زیادہ ہے اور مالیت چاندی کے نصاب میں کم ہے بنسبت سونے کے نصاب سے. ٹھیک ہے، یعنی سونا اگر کیا ہے چاندی اس میں زیادہ یہ ہے کہ نہیں نصاب اس میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ سونے میں اس کا زیادہ نصاب دیکھا جائے گا، اس کے چاندی میں نہیں دیکھا جائے گا.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارا کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ کتنا ہے، چاندی میں کتنا ہے اور سونے میں کتنا ہے، اس کے متعلق ہمارا چرچا ہو گیا. ابھی جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے کتنے لوگ اس کے کیا ہے لائق ہے، کتنے لوگ کو دے سکتے ہیں، اس کے متعلق ہمارا بھی چرچا کریں گے. ٹھیک ہے. مصارف زکوٰۃ دیکھیے سب لوگ اپنے اپنی کتابوں میں دیکھیے. مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کن کن پر خرچہ کیا جا سکتا ہے، کن کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے مصرف کی جمع کیا ہے؟ مصارف ہے نا، یعنی خرچہ کرنے کی جگہ، خرچہ کرانے کی جگہ. مصرف جمع مصارف. اس کی بات کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. کتنے ہیں ٹوٹل؟ 7 لوگ ہیں. کتنے ہیں؟ 7 لوگ ہیں. مصرف کی جمع مصارف. جن لوگوں پر زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے. جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ان کو مصارف زکوٰۃ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سب سے پہلا نمبر 1 جو کیا ہے، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس تھوڑا مال ہے. فقیر. سب سے پہلا کون ہے؟ فقیر. سب سے پہلا کون ہے زکوٰۃ دینے کے لائق؟ کون ہے؟ سب سے پہلا نمبر جو ہے، فرسٹ نمبر پر کون ہے؟ فقیر. وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے. فقیر بولے تو کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کے پاس تھوڑا مال ہے، جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے یا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے. سب سے پہلا شخص کون ہے؟ فقیر. فقیر کی تعریف کیا ہے؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن کچھ مال ہے، لیکن وہ نصاب کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر پہلا کون ہے؟ فقیر. نمبر دوسرا، سیکنڈ نمبر پر کون ہے؟ مسکین. یعنی ہم کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ پہلا ہو گیا فقیر، دوسرا ہو گیا مسکین. مسکین کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس نہ کھانے کے لیے پیسے، نہ پینے کے لیے پیسے، نہ کپڑے خریدنے کے لیے پیسے، نہ اور کوئی چیز کے لیے پیسہ، کوئی بھی چیز کے لیے اس کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو، کوئی بھی پیسہ یا اس کے پاس دولت یا ثروت یا مال کچھ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم لوگ کیا پڑھے کہ جس کے پاس مال ہے لیکن کچھ مال ہے، کچھ اس کے پاس ہے لیکن مال کے نصاب تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نمبر تیسرا کون ہے؟ زکوٰۃ کا عامل. زکوٰۃ کا عامل یعنی جو زکوٰۃ کے متعلق جو کام وغیرہ کرتا ہے، جو دیکھ بھال کرتا ہے، جو ایسا پورا ریسپانسبلٹیز لے کر کے وہ سب کام کرتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ کا عامل. اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ شخص جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو. عامل زکوٰۃ کا عامل یعنی جو زکوٰۃ کے متعلق جو کام کرتا ہے، پیسہ ہو، دھان ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، باجرہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کے متعلق وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو مالوں کی زکوٰۃ کو کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ کے مال کو جمع کرتا ہے، لا کر کے مسجد میں لا کر کے رکھتا ہے. مدرسے میں، مسجد میں نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا، تو وہ مدرسے کو لا کر کے دیتا ہے. تو اس کو کیا کرتا ہے؟ یعنی جو اس کے متعلق زکوٰۃ کے مال کو دیکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو عامل کہا جاتا ہے. تو اس کو بھی جس کو بادشاہ نے مقرر کیا ہو، یعنی بادشاہ یہ مقرر کیا ہو کہ عشر وصول کرنے کے لیے، یعنی ایک مال ہے اس کے چوتھائی حصہ، مثال کے طور پر کیا ہے 20 کے جی مال ہے، اس کا 20 کے جی چوتھائی کتنا ہوگا؟ 2.5 کے جی آئے گا. تو وہ ایسے مال کا وصول کرنے کے لیے اس کو بتایا ہے بادشاہ نے، اس کو زکوٰۃ کا عامل کہا جاتا ہے اور اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بھی لے سکتا ہے. نمبر تیسرا. نمبر چوتھا، 4 نمبر پر کون ہے؟ رقاب. رقاب بولے تو کیا ہے؟ مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکوٰۃ سے بدلے کتابت ادا کرے اور غلام سے اپنی گردن رہا کروائے. ٹھیک ہے. یعنی مکاتب غلام کو دینا، یعنی ایسا بولنا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے؟
اس کو کیا ہے رقاب بولے تو مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکوٰۃ سے بدلے کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی رہا گردن کروائے. یعنی اگر بولا کہ تو اتنا اگر پیسہ دیا تو تو آزاد ہو جائے گا، اگر تو اتنا مال مجھ کو لا کر کے دیا تو تو میری غلامیت سے آزاد ہو جائے گا، تو حر ہو جائے گا. ایسے کو مکاتب رقاب کہا جاتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 5واں کیا ہے؟ غارم. غارم کا معنی کیا ہے؟ قرض دار، جو قرض میں مبتلا ہو، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو. یعنی غارم بولے تو کیا ہے؟ نمبر 5واں دیکھیے، غارم بولے تو کیا ہے؟ مدیون پر اتنا دین ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے. یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن اتنا قرض ہے اس کے اوپر، اتنا قرض ہے کہ اگر وہ قرض چکائے گا، اگر وہ قرض قرض جو اس کے پاس پاتا ہے اگر اس کو دے گا تو اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں بچے گا، کوئی بھی پیسہ اس کے پاس بچتا نہیں ہے، پورے کے پورا پیسہ ختم ہو جا رہا ہے. یعنی مثال تو اس کے پاس 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ روپیہ ہے یا 2 لاکھ روپیہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے اوپر قرض بھی ہے. تو 5 لاکھ روپیہ جب وہ قرض دے گا، قرض چکائے گا، قرض دیتے پھرے گا، تب تک اس کا کیا ہو جائے گا؟ جو پورا مال ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا، ہے نا. تو پھر وہ کیا نہیں ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا اس پر، یعنی اس کو مالک نصاب نہیں کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ وہ پیسہ تو ہے لیکن اس کو اتنا مال کا مطلب اتنا قرض ہے، وہ اتنا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا قرض میں مبتلا ہے کہ اگر وہ پیسہ دینا شروع کرے گا تو اس کا پورا پیسہ برابر ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی پیسہ باقی نہیں رہے گا. تو ایسے شخص کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ غارم کہا جاتا ہے، مدیون کہا جاتا ہے، قرض دار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نمبر 6 نمبر پر کون ہے؟ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستہ میں نکل پڑا ہو. یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، مگر اس کی چند صورتیں ہیں، صرف انہیں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی. یعنی کوئی ایسا بندہ ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ کے راستہ میں نکل پڑا ہو، جو اللہ کے راستہ کے لیے، چاہے وہ جہاد کے لیے ہو. فی سبیل اللہ بولے تو کون ہے؟ جو جہاد کے لیے نکلے ہو، جو جہاد یا پھر اللہ تعالیٰ کے رضا کی خوشنودی کے لیے وہ کیا ہے؟ اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر کے وہ کس نے نکل گیا ہے؟ اللہ کی جنگ کے لیے نکل گیا ہے، جنگ کے راستے میں وہ نکل پڑا ہے. ایسے شخص کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا ہے، اللہ کے راستہ کے لیے وہ نکل پڑا ہے. تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کیا ہے، کس نے لڑائی کرنے کے لیے گیا، یا کوئی کیا کرنے کے لیے گیا؟ جہاد کرنے کے لیے گیا. جہاد کرنے کے دوران اس کے پاس کچھ بھی پیسہ باقی نہیں رہا، کچھ بھی اس کے پاس مال نہیں رہا، تو ایسی حالت میں ایسے شخص کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 5واں بھی ہو گیا، نمبر 6 بھی ہو گیا فی سبیل اللہ، ہے نا. پھر اس کے بعد نمبر 7 نمبر پر کیا ہے؟ مسافر. یعنی جو سفر کرتا ہو، جو ادھر ادھر ٹریولنگ سفر ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ آگے بتا دیجیے. مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، اسے بقدر حاجت زکوٰۃ لینا جائز ہے. جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، جن کے پاس پیسہ نہیں رہا ہو، جن کے پاس پورا پیسہ ختم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، ایسی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ سفر کر رہا تھا، سفر کرنے کے دوران میں اس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا، جتنا بھی روپیہ تھا، پورا پیسہ ختم ہو گیا، پورا مال ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا کر سکتا ہے وہ؟ اب وہ کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو ایسی حالت میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کو زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے اور وہ اپنے لیے خرچہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو چرچا تھا، ایک ہے زکوٰۃ کے چند مسائل کے اوپر تھا، پھر دوسرا تھا کیا ہے؟
زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 لوگ ہیں۔ پہلا ہے فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا ہے زکوٰۃ عامل، چوتھا ہے رقاب، اور پانچواں ہے غارم، چھٹا ہے فی سبیل اللہ، 7واں نمبر پہ ہے مسافر۔ ان سارے کے سارے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ وہ لوگ لے بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا بیان، ہمارا جو چرچہ جو مصارف زکوٰۃ، یہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم پھر کیا کریں گے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔